اچھا امتیاز صاحب، شرمناک اور افسوسناک کہا ہے رضا ربانی نے کہ آئی ایم ایف اسٹاف اور سفیروں سے یقین دہانیاں مانگ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب نے بالکل ڈیٹیل اور ریئل پوزیشن یہی ہے جو اب تک سامنے آ رہی ہے. میں کاشف سے بلکہ گزارش کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا چیک نہیں کر پا رہا کہ اسٹیٹ بینک کا معلوم کریں کہ ابھی تک وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں دیا گیا تھا رضا باقر کو بنانے کے بعد، ابھی تک ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک آئی ایم ایف کا کنٹرول اس کے اوپر ہے موجود. ایک تو یہ بات ہو گئی اس کی، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، کرنی پڑیں گی. دوسرا ایگریمنٹ یہی ماضی کا ایگریمنٹ ہے، بہت ساری چیزیں ایڈوانٹیج میں چلی جاتی ہیں جو جس کے کھاتے میں نہیں بھی ہوتی، ڈس ایڈوانٹیج بھی اس کے ایڈوانٹیج میں چلے آتے. تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہ جو ایگریمنٹ ہے بالکل فیل کیا تھا، انہوں نے خود کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، جس کے بعد ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، گورنمنٹ ٹو آئی ایم ایف اس طرح سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ شمائلہ کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو پاکستان کے کی پوسٹ دے اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ جو تینوں چیزیں جو آج ہو رہی ہیں، اب آپ اس کی 2-3 مثالیں جو بٹ صاحب نے دے دی، یہ آپ دیکھیں کہ قطر کا جو ایک خط تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک آیا تھا، تو حضرت ثاقب نثار نے اس کو اڑا دیا تھا. جو میمو اسکینڈل ہوا تھا تو پاکستان کا دشمن جو دوسرے ملک میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے گواہی کے لیے کہا کہ مجھے جو سسٹم ہوتا ہے جو الیکٹرانک، کہ اس کے ذریعے آپ مجھے موقع دیں. اس کو موقع دے دیا تھا جو پاکستان کا دشمن چھپ کے دوسرے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ قطر کے شہزادے کو جس نے وہ خط لکھا ہے اس کو یہ فیسلٹی فراہم کی جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی نہیں، ہم نہ تصدیق کریں گے، وہ یہاں پر پیش ہوں، عدالت میں پیش ہو. یہ کہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کا جو چاہے وہ ایمبیسڈر ہو یا وہاں کے حکمران سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ایگزمپشن نہیں دی جا سکتی تھی. تو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہ قطر جس کی سورنٹی گارنٹی دے رہی ہے حکومت پاکستان، تو آئی ایم ایف جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار ثاقب نثار ہے، اس کے ذمہ دار سپریم کورٹ ہے اس وقت کی، جنہوں نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا کہ کوئی ڈاکومنٹ جو حکومت پاکستان پیش کرے کسی اور حکومت کا اس کو تسلیم نہ کیا جائے. اس کی دوسری مثال شمارہ وہ سرور خان صاحب ہیں، جنہوں نے پی آئی اے کے ایکسیڈنٹ کے بعد ایک حادثے کے جو کراچی میں ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے تو پائلٹ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، یہ تو 2 نمبر کے لائسنس سے بیٹھے. اس کے بعد پی آئی اے کا بھٹا بیٹھ گیا، اس کی ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے، جس کے بعد ساری کی ساری صورتحال ہوئی. اور اسی طرح سائفر کا معاملہ آ رہا ہے. سائفر کا لوگ بولتے ہیں ہواؤں میں اڑ گیا جناب، یہ تو پھنسا رہے تھے، خود پھنس گئے. بھائی کوئی سائفر نہیں لکھ رہا. اب پاکستانی سپرا سے آپ بات کریں، ہم تو بیلجیم کے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی اب کوئی سفیر یا ڈپلومیٹ یا کوئی وہاں کے لوگ ہیں، ایون یہ کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ پاکستانی ایمبیسڈرز پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ یہ کچھ ہمارے ریفرنس سے لکھ کے بھیج دیں گے، ہمارا تو پوری دنیا میں ساکھ خراب ہو جائے گی، ہم تو اپنا بزنس نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے جو اہم عہدوں پر رہے ہیں، یہ تو نگراں حکومت کو چاہیے، اور یہ فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے، ان سب کی بھی انکوائری کریں کہ جناب اس سے ملک کو نقصان کتنا پہنچ رہا ہے. کہ ساری ٹرسٹ ڈیفیسٹ پوری دنیا میں بزنس اور بات چیت اور پالیٹکس چلتی ہے ٹرسٹ کے اوپر. آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کر دیا پاکستان کا. آج اگر آئی ایم ایف قطر کے سفیر سے مل رہا ہے تو اس پہ پھر میاں رضا ربانی صاحب کو سوال کرنا چاہیے، سینٹ میں کوشچن پیپر دینا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، کس لیے، تاکہ وزارت خارجہ اس کو جواب دے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں جب بھی ہمیں بھی تکلیف ہوئی تھی جب ماضی میں آئی ایم ایف گئی تھی ملنے کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین سے اور دوسرے ادھر ملاقاتیں کی تھی، جب بھی ہم نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، حکومت سے بات کرنی چاہیے، حکومت ٹو حکومت یہ سارے چیزیں ڈیل ہوتی ہیں. لیکن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے ذمہ دار ہمارے اہم عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں. تو خدارا جو ابھی موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے، جو آئندہ آئیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہاں اینکی پینکی مت کیا کریں. اور جیسے پوری دنیا میں پاکستان جو سابق پرائم منسٹر تھے ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین، جس ملک میں جاتے تھے پاکستان کی برائی کرتے تھے، وہاں چور رہتے ہیں، وہاں میں چھوڑوں گا نہیں، ٹیکس نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے. یعنی آپ امریکہ گئے ہیں، یو این او گئے ہیں، ٹرکی گئے، اور خود جب ان کے مشورے کے اوپر جب انڈونیشیا نے ایک کانفرنس کال کی تھی تو وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے وہ کسی کے کہنے پر. تو مہاتیر محمد آج تک ناراض ہیں، وہاں پہ جو طیب اردوان ہیں وہ آج تک ناراض ہیں، دوسرے لوگ. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کے حکمرانوں کو ختم کرنا پڑے گا اور اداروں کو بھی، تاکہ پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہو.
اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا تو شمائلہ کسی شعبے میں آپ ترقی نہیں کر سکتے. بالکل، اور اعتراض بھی